ایسے 5 بزنسز جن کو کبھی زوال نہیں آتا، ان کی ہمیشہ ترقی ہوتی ہے، کبھی ان کو زوال نہیں آتا۔ یہ دنیا بنے ہوئے اربوں خربوں سال ہو گئے اور نہ جانے کتنا عرصہ اور یہ دنیا رہے گی، لیکن اس دنیا میں یہ 5 بزنس ایسے ہیں، اگر آپ ایک دفعہ شروع کر لیں تو آپ کی آنے والی نسلیں آپ پر فخر کریں گی اور آرام سے گھر بیٹھے کھا سکیں گی اور بغیر اتنی مشقت کے کما سکتی ہیں۔ اس ویڈیو میں کو یہی بتاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کے آخر تک میرا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یقین جانیے اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ بھی اسی طرح گھر بیٹھے کما سکتے ہیں۔ آپ بھی ایک دفعہ بزنس شروع کریں اور اپنی نسلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سیف ٹیک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ ان سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ اس دنیا میں ہمیشہ وہ انسان کامیاب رہتا ہے جس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور ایسا بزنس سٹارٹ کیا جس میں ترقی ہی ترقی ہو۔ آپ کو پتہ ہے انسان جو بھی کام شروع کرتا ہے اس سے پہلے وہ سوچ وچار کرتا ہے کہ میں کون سا کام شروع کروں، کون سا کام شروع نہ کروں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ہم کون سا کام شروع کریں تو اس میں ہمیں ترقی ملے، اس میں ہمیں محنت کم کرنی پڑے اور ہماری سرمایہ کاری ہمارے پاس زیادہ ہو۔ تو میں آپ کو ایسے 5 بزنسز بتاؤں گا جن میں آپ محنت کر کے، آپ اپنا دماغ استعمال کر کے، آپ اپنی اسٹریٹجی یوز کر کے آپ اس میں ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ہنر ہوگا کہ آپ کیسے ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اپنی سکلز کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں ترقی کرتے ہیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو میں وہ 5 جو طریقے بتانے لگا ہوں، وہ 5 بزنس ایسے کون سے ہیں اگر جو آپ زندگی میں ایک دفعہ شروع کریں تو آپ کی آنے والی نسلیں آپ پر فخر کریں گی۔ تو وہ 5 بزنس یہ ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے فوڈ، نمبر 2 پہ آتا ہے کلوتھس، نمبر 3 پہ آتا ہے کنسٹرکشن، نمبر 4 پہ آتا ہے ایجوکیشن، نمبر 5 پہ آتا ہے ٹریٹمنٹ۔ ابھی آپ پوچھ رہے ہوں گے یہ کیسے بزنس ہے؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا کہ آپ کیسے یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیسے آپ ان میں اپنی سکل ڈیولپ کر کے آپ شروع کر سکتے ہیں، کیسے آپ لوگ اس بزنس میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کا کمال ہوگا کہ آپ کیسے بزنس شروع کرتے ہیں، کیسے آپ اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ میرا کام آپ کو بتانا ہوگا، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں آخر سے شروع کروں، ٹریٹمنٹ سے۔ کیسے آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں، کیسے آپ اس میں ترقی کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس آتا ہے ٹریٹمنٹ یعنی علاج۔ آپ کو پتہ ہے گائز، جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں انسان اور جانور یا تو بیمار ہوتے ہیں یا تندرست ہوتے ہیں، اور جب تک رہیں گے یا ہم بیمار رہیں گے یا ہم تندرست رہیں گے، انسان کبھی ایسی زندگی گزار ہی نہیں سکتا کہ جس میں اس کو بیماری نہ ہو، اور نہ ہی جانور۔ یقین جانیے جب سے دنیا شروع ہوئی اور جب تک ہے، جب تک رہے گی تو انسان کو یا تو بیماری آئے گی یا تندرست رہے گا۔ تو آپ کیسے علاج ٹریٹمنٹ میں اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ مختلف اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کہ آپ اس میں آپ انٹرسٹ لے کر اس کو آپ شروع کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے نمبر 1 ہے۔ آپ اس شعبے میں کون سے کام کر سکتے ہیں؟ آپ اس شعبے میں ڈاکٹر بن سکتے ہیں، نرس بن سکتے ہیں، ہومیوپیتھک کھول سکتے ہیں، کلینک کھول سکتے ہیں، آپ لیب ٹیکنیشین بن سکتے ہیں، آپ اپنا فارمیسی کھول سکتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ سکلز ہیں جو آپ کو اس ٹریٹمنٹ کے اندر ملیں گے۔
آپ اپنا ہاسپٹل کھول سکتے ہیں، آپ اپنا کلینک کھول سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت محنت کی ضرورت ہوگی، کچھ محنت آپ کو کرنی ہوگی تاکہ آپ کو زندگی میں بہت سا پیسہ مل سکے۔ یقین جانیے، اگر آپ نے اس میں سے کوئی ایک بھی چوز کر لیا تو آپ کے پاس کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، آپ کے پاس کبھی زندگی میں پیسوں کی کمی نہیں آئے گی، آپ کو کبھی کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، کبھی کسی کے سامنے رونا نہیں پڑے گا۔ یہ تھا علاج۔ اب میں آپ کو دوسرے پہ لے کے چلتا ہوں۔ نمبر 2 پہ جو بزنس آتا ہے اس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ناظرین اور حاضرین، آپ کو پتہ ہوگا جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور وہ اسی علم کی بنیاد پر بنایا کہ انسان کے پاس علم بہت زیادہ ہے، اور انسان جب تک دنیا میں ہے اور جب سے آیا ہے علم کے حصول کے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ تو آپ اس ایجوکیشن میں کون سا بزنس شروع کر سکتے ہیں؟ ایجوکیشن میں بہت سارے ٹائپس ہیں۔ آپ سکول بنا سکتے ہیں، آپ اکیڈمی بنا سکتے ہیں، آپ ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، آپ آن لائن کسی کو سبق پڑھا سکتے ہیں، آپ کسی کو ٹیوشن سینٹر کھول کے دے سکتے ہیں، آپ یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، آپ کالج بنا سکتے ہیں، آپ ٹیچر بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایجوکیشن اتنی ضروری ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ میں ایک بھی دن کوئی اسکول یونیورسٹی بند نہیں رہی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی دھماکے کے بعد اگر جاپان میں سب سے پہلے کوئی چیز کھلی تھی تو تعلیمی ادارے تھے۔ ایٹمی دھماکے کے بعد حکومت نے وہاں سے بچوں کو نکال کر دوسرے شہر منتقل کیے اور وہاں پر ان کو تعلیم سے نوازا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے۔ یہ ایسا مستقل کام ہے کہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے، کبھی آپ کا بزنس گھٹائی میں نہیں جائے گا۔ اس کام میں ایک دفعہ آپ آ جائیں تو کبھی آپ کو واپس جانے کا دل نہیں کرے گا۔ نمبر 3 پہ جو کام آتا ہے اسے کہتے ہیں کنسٹرکشن۔ کنسٹرکشن انڈسٹری ایسی ہے کہ جو بہت وسیع ہے، اور اس دنیا میں انسان کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنے گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو اپنا گھر۔ ہر مذہب میں اللہ تعالیٰ کا گھر ضرور ہوتا ہے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہم اس کنسٹرکشن کو ایز اے بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تعریف اور ایک گھر۔ آپ تعریف کیے بغیر اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کو کسی کی تعریف نہیں کرنی آتی تو آپ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ تعریف ایسی ہے کہ جو دوسرے انسان کو خوش کر دیتی ہے اور آپ کو منہ بولا کام دے سکتا ہے۔ لہٰذا تعریف کرنا سیکھیے اور دنیا میں ترقی کرنا جانیے۔ اس بزنس میں آرکیٹیکٹ، سول انجینئر، مزدور، ٹھیکیدار اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ دنیا میں 80% ایسے لوگ ہیں کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی وجہ سے امیر ترین بنے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جو کنسٹرکشن کی وجہ سے اپنا نام کما چکے ہیں۔ ملک ریاض مشہور زمانہ نام، جو صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کی وجہ سے اتنا اوپر جا چکے ہیں اور پاکستان کے ٹاپ بزنس مین میں شمار ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کی وجہ سے دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں شامل ہو جائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں پتہ لگتا ہوگا۔ نمبر 2 پہ جو بزنس آتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا وہ ہے کپڑوں کا۔ کپڑوں کا بزنس ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ منافع بخش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اس کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے۔ تو ایسا بزنس ہے یہ کہ اگر آپ شروع کر دیں ایک دفعہ تو کبھی اس کو زوال نہیں آئے گا، لیکن اس میں آپ
बुटीक खोल सकते हैं, टेलरिंग शॉप खोल सकते हैं, आप छोटी सी दुकान खोल सकते हैं जिसमें आप कपड़े रख सकते हैं, आप ब्रांड बना सकते हैं। जे डॉट आपके लिए एक नमूना है, कैसे उसने कपड़ों की दुकान खोली और एक ब्रांड बना दिया उसको। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है, अगर आपने दुकान खोली तो आपने ये 2 बातें ज़रूर याद रखनी। ना ये आपसे गरीब कपड़े ख़रीदेगा, ना ही आपसे अमीर ख़रीदेगा कपड़े। क्यों? अमीर ब्रांड की तरफ जाएगा, अमीर बाहर मुल्कों की तरफ जाएगा और ब्रांड से कपड़े ख़रीदेगा, और गरीब अपने कपड़े खुद सिएगा क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो आपसे कपड़े ख़रीद सके। और जो मिडिल क्लास होगी उस पर आपने फोकस करनी है, वही आपसे आगे कपड़े ख़रीदेगा। तो आपने ऐसे कपड़े लेने हैं कि ना आपको उसमें नुकसान हो, ना आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आप ज़्यादा फ़ायदे की तरफ जाएंगे तो आप ज़्यादा महंगी चीज़ें लाएंगे, और ज़्यादा महंगी चीज़ें लाएंगे तो आपसे तो गरीब, ना ही गरीब आपसे कपड़े ख़रीदेगा, ना ही आपसे अमीर ख़रीदेगा। तो अपने मिडिल क्लास के लिए ही फोकस करना है। और इसके बाद सबसे आखिर में हमारे पास आता है फूड। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो गले से स्टार्ट होती है और कुक फूड तक जाती है। ये बहुत वसी इंडस्ट्री है, लेकिन आपने इसमें अपना नाम कैसे कमाना है, कैसे आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा। आपने अपने जहन में सिर्फ एक बात उठा लेनी है, जैसे जैसे लोग ज़्यादा होते हैं क्वालिटी कम क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे जैसे लोग कम होते हैं क्वालिटी ज़्यादा क्वांटिटी कम हो जाती है। आपने ये फार्मूला अपने जहन में ज़रूर रखना है कि जैसे जैसे लोग ज़्यादा होते हैं क्वालिटी कम हो जाती है, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, और जैसे जैसे कम लोग आते हैं तो क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वालिटी ज़्यादा हो जाती है। ये एक ऐसा फार्मूला है जो किसी को नहीं पता, जो मैं आपको वसूख से बता सकता हूँ। अगर ये फार्मूला जहन में उठा लिया तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, क्वालिटी क्वांटिटी। आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि जैसे जैसे निचला तबका आता है तो क्वालिटी कम होती है और क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मतलब खाना ज़्यादा होता है और उसकी क्वालिटी इंतहाई कम होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, मिडल से अपर पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि क्वालिटी ज़्यादा क्वांटिटी इंतहाई कम होती है। अब 5 स्टार होटल्स में चले जाएं, उसका अमला, उसका फर्नीचर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी महंगा होता है, लेकिन जो खाना खा रहे होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं और काफ़ी अमीर होते हैं, और जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी हाई लेवल की होती है, लेकिन क्वांटिटी इंतहाई कम होती है। इस बात से आप भी इत्तेफाक करते होंगे, अगर आप कभी 5 स्टार होटल में गए होंगे तो आपने ये ज़रूर देखा होगा। और कभी आप निचले लेवल के होटल में गए होंगे, बाज़ार गली वाले होटल में गए होंगे, ख़राब फर्नीचर, गंदे बर्तन और क्वालिटी इंतहाई कम, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। आपने अपने जहन में ये फार्मूला ज़रूर रखना, तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे। अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं और अपने ग्राहकों का तदारुक नहीं करते, गलत सिमत में चले जाएंगे, क्योंकि आपको पहले ये लाज़मी पता होना चाहिए कि मैं जहाँ पे होटल या दुकान खोल रहा हूँ यहाँ पे किस तरह के ग्राहक रहते हैं। यहाँ पे अमीर ग्राहक रहते हैं, गरीब ग्राहक रहते हैं। अगर आप उनके तदारुक के बगैर दुकान खोलेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे और अपने बिज़नेस को शुरू करने से पहले ही आप बुरी तरह फेल हो जाएंगे। लिहाजा आपने ये ज़रूर देखना है कि कैसे आप बिज़नेस शुरू करते हैं और किस तरह आप लोगों का तदारुक करके आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। खुराक की इंडस्ट्री को सेंचुरी बिज़नेस कहते हैं, मतलब इसमें आपको 100 फील्ड्स मिलेंगी। आप अचार की दुकान खोल सकते हैं, आप चावलों की दुकान खोल सकते हैं, आप हलीम चाय वाली दुकान खोल सकते हैं, आप सिर्फ दोपहर शाम की रोटी के लिए होटल खोल सकते हैं, आप 5 स्टार होटल खोल सकते हैं, आप बेकरी वगैरह खोल सकते हैं, आप चाय वगैरह की दुकान खोल सकते हैं, आप फ्रूट चाट की दुकान खोल सकते हैं, आप छोटे से लेकर हाई लेवल तक होटल खोल सकते हैं।
یہ 5 بزنس ایسے ہیں جو آپ کو کبھی زندگی میں مایوس نہیں کریں گے، اور آپ بجائے پیچھے جانے کے اب ہمیشہ دن بدن آگے جائیں گے۔ اگر آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا اور سمجھا جو میں نے بتایا تو یقین جانیے اگر آپ نے شروع کیا بزنس اور میری باتوں پر عمل کیا تو آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، اپنے رشتہ داروں تک ضرور میری ویڈیو پہنچائیے گا۔ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ آنے والی زندگی میں خوشیاں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔